بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے، چادریں دے دیا اسلام کی عریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے۔ نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے۔ عاشور شام غریباں اسیری کا ماتم کرنے والے سوگواروں، آج کربلا کے پہلے عزادار کا ماتم ہے، جو واقعہ کربلا کے بعد اپنے غریب بابا کی غربت کو یاد کر کے روتا رہا، جس نے اپنی بہن کو تماچے کھاتے دیکھا، جس نے ماں بہنوں پھپھیوں کو بے ردا دیکھا۔ سوگواروں، آج اس بستی میں دور دراز سے انجمن ہائے ماتمی نوحو ماتموں سینہ زنی کے لیے تشریف لائیں۔ میں اپنے وطن کی سرزمین پر آنے والی تمامی انجمن ہائے ماتمی کا، زائرین و مومنین کا، بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جن کا علمی گفتگو اور بیان آپ حضرات کے دلوں تک پہنچے، انجمن ہائے ماتمی انجمن عباسیہ سرولی سلطان پور، مشہور و معروف دستہ جو انشاءاللہ آج کے اس شب میں پرسہ پیش کریں گے، انجمن لشکر حسینی شہر ازا لکھنؤ کہ جس کا دل خراش نوحہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا، اور جو سرزمین شیراز ہند جونپور اکبرپور جلال پور، یہ تمامی انجمن ہائے ماتمی انشاءاللہ آج کے سے تمام میں شرکت کریں گی۔ میری آپ سب آنے والے زائرین سے گزارش ہے کہ منتظمین کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی چیخ کی آوازیں بلند ہوں گی تو یہ دن رات انہوں نے محنتیں کی ہیں، تو یہ بقی کا رخ کر کے کہیں گی، بطول ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی آقا زادی، تمہارے تاراج چمن کا ماتم ہے، یہ سوگوار رونے کے لیے آئے ہیں، بی بی ہماری سزا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمانا۔ نوجوانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جب ہم سیاہ لباس اور کربلا کے مظلوموں کے ماتم کی تیاریاں کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں۔ مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ نے اس پوری مجلس میں فرش ازا کی عظمت کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ فرش ازا نے دنیا کو کس طریقے سے کربلا کے پیغام کو پہنچا رہی ہے اور پہنچنا بھی چاہیے۔ آئیے اسی فرش ازا کے حوالے سے ایک ذکر کرتے ہوئے، آپ شبی کی زیارت کے لیے اس وقت موجود ہیں اور دنیا آپ سے پوچھ رہی ہے کہ کب تک روگے، کب تک ماتم کرو گے، کب تک آنسو بہاؤ گے، یہ کب تک پردہ دار بہنیں اپنی آغوش میں بچوں کو لے کے جلوس ہائے ازا میں شامل ہوتی رہیں گی۔ ہم ایک زبان ہو کر آنے والا پورا مجمع ان سے کہے گا کہ تم نے غریب زہرا کو کفن دے دیا ہوتا تو ہم ایسے تڑپ کے نہ بے چین ہوتے، تم نے اگر سکینہ کو تماچے نہ مارے ہوتے تو آج ایسے تڑپ کے یہ سوگوار و عزادار نہ روتے، تم نے علی کی بیٹیوں کے سر سے چادر نہ چھینی ہوتی تو آج ایسے تڑپ کے نہ روتے، تم نے کیا کیا، حسین نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تربت بنائی تھی اصغر بیشیر کی، تم نے اسے بھی تربت سے باہر نکال لیا، ماں کے سامنے اس بچے کو تم نے نہر کر ڈالا، وہ بیٹی جو باپ کے سینے پہ سونا چاہتی تھی، باپ سے ملنا چاہتی تھی، تم نے اسے تماچے اور تعزیانے لگائے۔ سجاد غریب جو اپنے غریب بابا کو یاد کر کے روتے تھے، تم نے انہیں بھی زہر دے دیا۔ آج ہم سجاد غریب کا تابوت اٹھانے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، دو منظر ہے آپ کے سامنے آج۔ پہلا، عصر عاشور، غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بعد بچوں کی وہ تڑپ۔ 11 محرم کو بھی مجلس میں آپ نے سنا کہ روتے ہوئے بچے فرات کی طرف دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ذرا آپ محسوس کیجئے کہ وہ گھرانہ کہ جس گھر سے کبھی کوئی یتیم مسکین سائل خالی ہاتھ نہ لوٹا ہو، اس کے گھر کے بچوں کی کیفیت کیا ہے؟ سوکھا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے عباس کی صدائیں بلند کرتے چل رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے وہ منظر عن قریب انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے علم مبارک،
اور پھر ساتھ میں بچوں کے لتش کی آوازیں. لیکن ایک گزارش ہے کہ جب یہ تابوت اور یہ شبیہیں آپ کے درمیان آئے تو خدا کے واسطے کوئی بولے گا نہیں، خاموش رہنا. اور یہ بچوں کی جو تاسی ہے اس کرب کو محسوس کیجئے گا تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. آئیے میں عزاداری کے حوالے سے صرف ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ جو دور دراز سے انجمن ہائے ماتمی اور نوجوان آئے ہوئے ہیں، یہ عزاداری ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو نبھانا ہم سب کا فرض ہے. اس لیے کہ عزاداری کے تحفظ کے لیے ہم نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی ہیں، ہے نا؟ آؤ، بادشاہ ظالم ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ بھارت جیسے دیش میں رہتے ہیں، ہندوستان جیسی سرزمین پہ رہتے ہیں، جہاں ہمارے سناتن دھرم کے لوگ ہمارے ساتھ ہماری عزاداری میں شانہ بشانہ شامل ہیں. دودھ لے کر 10 محرم کو سڑکوں پہ بیٹھنے والی ہمارے سماج و معاشرے کی عزت دار بہنیں، ہندو بہنیں بیٹھ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں بابا حسین اگر تم بھارت آ گئے ہوتے تو تمہارا یہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا نہ مارا جاتا. ہم بھارت دیش میں رہتے ہیں جہاں ضائع سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہم سناتن دھرم کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ اس عزاداری میں وہ شامل ہیں. یہ انسانیت کا سندیش اور مانوتا کا سندیش ہے جو پہنچایا جا رہا ہے. عزیزوں، ظالم حاکم ہے، اس نے اعلان کرا دیا کہ اب کوئی زیارت کو نہ جا سکے گا، زیارت کو اب کوئی نہیں جا سکتا. ایک بی بی ہے جو ہر سال زیارت کو جاتی، ضعیفہ ہے، چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں، بس کل کائنات اس کے پاس اس کا ایک جوان بیٹا ہے. رات کی تاریکی ہوئی، جوان بیٹے نے محسوس کیا گھر کے کسی حصے میں کسی کے گھٹ گھٹ کے رونے کی آواز آتی ہے. بے چین ہو کر کے آیا تو کیا دیکھا اماں رو رہی ہے. اس نے آواز دی اماں تم رو رہی ہو؟ کہ میرے لال تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہ اماں وہ کیا؟ کہ یہی نا کہ میں زیارت کو نہیں جا سکوں گی. آج اتنا بڑا مجمع شبیہ بسر بیمار کربلا اور عباس غازی کے علم کی زیارت کے لیے آیا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اب زیارت کو نہیں جا سکوں گی، میرے لال دعا کرو کہ میں مر جاؤں. بیٹا کہتا اماں کیا کہتی ہو تم؟ کہ اعلان یہ ہوا ہے کہ جو بھی زیارت کے لیے جائے گا اسے قربانی دینی پڑے گی. کہ اماں تو پھر کس دن کے لیے پالا ہے؟ میں قربانی دوں گا، تم زیارت کو جاؤ گی. ماں کا چہرہ بشاش ہوا. اب دونوں ماں بیٹے چلے. جیسے ہی سرحد پہ پہنچے سپاہیوں نے کیا دیکھا کہ ایک جوان بیٹا اور ایک بوڑھی عورت چلی آ رہی ہے. آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ لگتا یہ ہے کہ یہ زیارت کو جائیں گے. ایک کہتا ہے لگتا یہ بڑھیا قربان ہوگی، یہ بیٹا زیارت کے لیے جائے گا. لیکن ماں کی آواز آئی نہیں نہیں، غلط سنا تم نے، بیٹا اپنی جان قربان کرے گا، ماں زیارت کو جائے گی. ظالموں نے ظلم کی حد اور بڑھائی کہ صرف قربانی نہیں، اس کے لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا. عزیزوں، ماں نے کہا یہ بھی قبول ہے. ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا. ماں لاش پر سے ہو کر کے گزری مگر اپنے بیٹے کا ماتم نہیں کیا. اے دنیا والوں، اس عزاداری کو روک نہیں سکتے ہو. جیسے وہ گزرنے لگی ماتم نہیں کیا. اب آپ سوچئے اس امتحان کے بعد کوئی اگر زیارت کے لیے جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ دور سے جیسے حسن غریب زہرا کی ذریعہ مبارک کو دیکھا، کاش مولا آپ پر ہمارا سلام ہو. زیارت مکمل کرتی رہی. یقین تھا کہ اب زیارت کو نہیں آ سکیں گے. ایک بیٹا تھا اسے قربان کر دیا. وقت گزرا، جب واپس جانے لگی تو مڑ مڑ کے حرم کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی مولا اگر اور بیٹا خالق عطا کرتا تو ان بیٹوں کو قربان کر کے میں تمہاری زیارت کو ضرور آتی، لیکن اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا اسے قربان کر کے آئی ہوں، شاید اب نہ آ سکوں گی. مڑ مڑ کے حرم کی طرف دیکھ رہی تھی. واپس آنے لگی تب اسے یاد آیا کہ میری طاقت، میرا سہارا، میری روشنی، میرا عصا، میرا بیٹا تو اب ہے نہیں، تنہائی ہوگی اور میں ہوں گی. یاد آئی بیٹے کی. جیسے ہی بیٹے کی قبر پہ گئی، ابھی تک روئی نہیں تھی تو کیا دیکھا ایک پردہ پوش بی بی اس قبر کے قریب بیٹھی رو رہی ہے. بی بی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم میرے بیٹے کو رو رہی ہو. بی بی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ قبر تمہارے بیٹے کی نہیں، یہ میرے بیٹے کی ہے. بی بی روتی رہی. کہ بی بی میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ قبر آپ کے بیٹے کی نہیں، میرے بیٹے کی ہے. میں قربان کر کے بیٹے کو گئی تھی، رو نہیں سکی، میں رونے آئی ہوں. بی بی روتی رہی. پھر آواز دیا بی بی میں آپ سے کہہ رہی ہوں
یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ رونے والی بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، آواز دیا، اے حسین کی زائرہ، تو اپنے جس جوان بیٹے کو قربان کر کے میرے بیٹے پہ رونے گئی تھی، میں اسی حسین کی ماں فاطمہ تیرے بیٹے پہ رونے آئی۔ خدا کے واسطے کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کروں کیا اس وقت۔ یہ شبنم ساؤنڈ سروس، یہ جہاں جاؤ تو کوئی نہ کسی مصائب کی فرمائش کر دیتے ہیں۔ ابھی مجھ سے چلتے چلتے آ کر کے کہنے لگے کہ وہ مصائب پڑھ دیجئے گا، حالانکہ کئی جگہ انہوں نے کہا اور ہر جگہ ہم نے نظر انداز کیا، لیکن اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ میرے سامنے موضع نکام الدین پور کے زائرین موجود ہوں گے، مومنین ہیں۔ نکام الدین پور سرائے میر 15 محرم کو ان کے ہاں جلوس اٹھتا ہے۔ اب میں ان کی تعمیل کے لیے بسی پہ مصائب پہ چھبی آ جائے گی۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مت کوئی سوچے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو زہرا تمہیں دعائیں دیتی ہے، 4 برس کی یتیمہ تمہارے حق میں دعا کرتی ہے، پردے والا وارث تمہیں اپنی ضمانت میں لے لیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں یہ پردہ دار بہنیں بیٹھی، ذرا خاموش ہوئیے، کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ جانے یہ کانوں میں کیا کہہ دیتی ہیں، شاید یہ کانوں میں چلتے وقت بچوں سے کہتی ہوں گی کہ رات گزر جاتی تھی زندان شام پہ 4 برس کی بچی اپنے بابا کو گھٹ گھٹ کے روتی تھی۔ یہ بچے خاموش، ہاں یہی حق گریہ ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کی۔ انہوں نے حکم ہے، میں صرف ان کے حکم کی تعمیل میں، ورنہ میں شبی برآمد کرا دیتا، لیکن میں نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ موضع نکام الدین پور سرائے میر بالکل قریب میں ہے، میں انجمن ہائے ماتمی کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ 15 محرم کو یہ عظیم الشان اہتمام کرتے ہیں۔ پہلے یہ 13 محرم کو ہوتا تھا، بعد میں انہوں نے تاریخ بدل کر کے 15 محرم کر لیا۔ بحمدللہ ہماری اس بستی کے اندر ہر روز کہیں نہ کہیں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہے۔ ہمیں ان جوانوں پہ ناز ہے، ان سوگواروں پہ ناز ہے، بڑے خلوص کے ساتھ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں تصور نہیں کر سکتے آپ۔ یہ جلوس نکام الدین پور میں بہت پہلے کی بات ہے، اس طرف سے نکل کے دوسری طرف جا رہا تھا، انہیں یاد ہوگا نظام آباد تھانے کی پولیس، کیونکہ نظام آباد پولیس اسٹیشن لگتا ہے، وہ لوگ باقاعدہ پراپر سیکیورٹی کے انتظام کرتے ہیں۔ میں پولیس ایڈمنسٹریشن پہ ناز ہے، انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں، باقاعدہ طور پہ آتے ہیں وہ۔ اس طرف سے جلوس اس طرف آتا ہے، دوپہر میں جلوس اس طرف آ رہا تھا۔ آپ سب تو رہتے ہیں نا اس اہتمام میں۔ جیسے اس طرف آیا تو اب مجھے تقریر کرنی تھی، میں جیسے ہی مائک پہ کھڑا ہوا تو لوگ بیٹھے تھے، اور پھر پیچھے سے ایک ایک کر کے ہر آدمی جانے لگا۔ میں سوچنے لگا یہ ہوا کیا، یہ سب بیٹھ کیوں نہیں رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی کان میں کچھ کہتا تھا، دوڑ کے سب چلے جاتے تھے۔ آخر میں دیکھا یہ کہ کوئی نہیں بچا تو میں دیکھوں ہوا کیا ہے۔ اب جو پہنچا تو کیا دیکھا، سڑک کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو سیاہ لباس پہنے ہوئے، اس کی بہن سیاہ لباس پہنے ہوئے۔ جلوس جب گزر گیا تو دونوں بچے شاید سڑک کراس کر رہے تھے کہ ایک موٹر سائیکل بائک والا بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، اس نے ہٹ کر دیا۔ وہ جو چھوٹا بچہ تھا نا وہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے قریب اس کی بہن کھڑی کہہ رہی تھی، اماں کہاں ہو، بھیا مر گیا، اماں کہاں ہو، بھیا مر گیا، اماں کہاں ہو، بھیا مر گیا۔ وہاں کے انتظامیہ کے بچے اپنے ہاتھ میں بچے کو لیے ہوئے تھے۔ اس پورے منظر کو دیکھ کے مجھے یقین آ گیا کہ یہ بچے عزا میں آئے تھے۔ نہیں دل نے برداشت کیا، کیا کرتا، خاموشی کے ساتھ جہاں پہ شبی تھی اس کے قریب جا کے میں نے کہا، بی بی اتنا بتاؤ، یہ ماں اپنے بچے کو عزادار بنا کے لائی تھی، تو کیا اب یہ میت گھر لے کے جائے گی؟ ہاں یہی حق گریہ ہے رونے والوں، نہیں گھٹ گھٹ کے نہیں روتے، کوئی تماشا تو نہیں مار رہا ہے نا، کوئی ستا تو نہیں رہا ہے نا۔ سوچو سکینہ صرف نشیب کی طرف دیکھ رہی تھی، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ رو رو کے کہتی تھی، اماں بھیا مر گیا، اماں بھیا مر گیا۔ میں نے کہا بی بی کیا یہ ماں میت لے کے جائے گی؟ سوچو ماں کی کیفیت کیا ہوگی، دوڑی ہوئی آئی، اور وہ بچے وہاں کے منتظمین اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے کہ چند لمحوں کے بعد میں نے کہا بی بی برداشت نہیں ہوتا، نہیں برداشت ہوتا۔ ابھی یہ فقرہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد خبر یہ ملی کہ وہاں پہ باقاعدہ ماتم ہونے لگا، لوگ نعرے لگانے لگے۔ کیا ہوا کہ جو بچہ خون میں نہایا تھا مسکرا رہا ہے، اب نہیں برداشت ہو سکا۔ میں تابوت کے قریب جا کے کہا، بی بی ایک ماں کا رونا نہیں دیکھا گیا؟ عباس
ایک ماں کا رونا نہیں دیکھا گیا؟ سلام ہو ہمارا کربلا کے ان بچوں پر، سلام ہو ہمارا کربلا کے ان مظلوموں پر، سلام ہو ہمارا سکینہ کے اس ننھے سے اصغر پر، سلام ہو ہمارا رباب کی اس آغوش پر جسے کربلا میں لوٹ لیا گیا۔ ہاں سوگوارو، کیا قیامت کا منظر ہے۔ 2 محرم کو یہ کربلا پہنچے تھے، 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے، 3 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، 10 محرم کو حسین میتیں اٹھا رہے ہیں، عصر عاشور شرمندہ سورج غروب ہو گیا، آل محمد میں سسکیوں کے قیامت برپا تھی۔ کسی اسنا میں ایک ننھی سی بچی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، لعین آگ لیے ہوئے خیموں کی طرف بڑھے۔ آج اسی کا ماتم کرنے آئے ہو نا، وہی منظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی خیموں کو آگ لگی، آگ خیمے جلنے لگے۔ سیدانیوں میں نے پڑھنا بہت آسان ہے، ایک کوہرام برپا ہو گیا، بچوں کے چیخ کی آوازیں تھیں، خیمے جل رہے تھے کہ اسی اسنا میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچہ بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا، وہ کچھ تلاش کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا یہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ میں سمجھا کہ یہ شاید گھبرایا ہوا پیاسا بہت ہے، اسے پیاس لگی ہے۔ مجھ پہ نظر پڑی، اس نے کہا اے عرب، کاش میں پڑھتے پڑھتے مر جاؤں۔ کیا قیامت کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ آل محمد پہ کیا گزر گئی۔ تو وہ بچہ گھبرایا اور سہما ہوا آواز دیتا اے عرب، کہ تجھے کس چیز کی تلاش ہے؟ کہ مجھ پہ ایک احسان کرے گا؟ کہا بتاؤ۔ کہ مجھے فرات کا راستہ بتاؤ۔ میں یہ سمجھا کہ یہ شاید بہت پیاسا ہے، یہ فرات کی ترائی پہ پانی کے لیے بے چین۔ میرا دل ہے میں حمید ابن مسلم سے کہوں گا نہیں حمید، جب سے اصغر پیاسا مارا گیا اب تو بچوں نے ہائے پیاس کہنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ فرات کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ، میں نے کہا فرات کا راستہ ادھر ہے۔ یہ بچہ فرات کی طرف، سوچیے پیاسا تھا، صبح سے میتیں دیکھ رہا تھا، قدم کہیں رکھتا تھا، قدم کہیں پڑتے تھے، اٹھتا بیٹھتا، تیزی کے ساتھ وہ فرات کی ترائی پہ پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بہتے ہوئے پانی کے پاس جائے گا اور اپنے کو سیراب کرے گا، لیکن میں نے دیکھا تو اس نے پانی کی طرف تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، اسے کسی اور چیز کی تلاش تھی۔ اب جو میری نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک روشنی آئی، ایک چمک آئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک لاشا فرات کی ترائی پہ تھا کہ جس کے بازو قلم ہو چکے تھے، جس کے آنکھوں میں تیر لگا ہوا تھا، سر پہ گرز لگا تھا، خون میں نہایا تھا۔ یہ دوڑتا ہوا اس لاشے کے قریب گیا اور لاشے کو ہلا کے کہتا عباس اٹھو، چلو سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، عباس اٹھو زینب کی چادر چھن رہی ہے، عباس اٹھو خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ ہائے یہ کیسی قیامت ہے، اے عباس فرات کی ترائی سے لوٹ آؤ، ذرا وہ منظر دیکھیے، آپ کے سامنے علم آ رہا ہے۔ شاید یہ بچے فرات کی ترائی کی طرف گئے ہوں، آواز دے رہے ہوں گے عباس خیمے جل گئے۔
ہائے شبیر کے بیٹی کا مقدر لوگوں، راحتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے۔ کربلا، کوفہ، شام و قید زندہ، زندگی تھوڑی سکینہ کا سفر زیادہ ہے۔ رخسار پہ تماچوں کے نشان، جلا ہوا دامن، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ عزیزوں میری طرف متوجہ ہوئیے، ایک منظر کی آپ نے زیارت کر لیا اور اب آپ کے سامنے دوسرا منظر ہے۔ تڑپ کے روئیے گا، گھٹ گھٹ کے نہیں، اس لیے کہ آج اس اہتمام میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے مہمان آئے ہوں گے۔ میرا یقین ہے کہ شام سے زینب آئی ہوں گی، کربلا سے مہمان آئے ہوں گے، بقیع سے زہرا آئی ہوں گی۔ اس غریب کی جب تابوت اور میت اٹھی ہوگی تو سب کاندھا دے رہے ہوں گے۔ شاید اکبر آئے ہوں گے، آواز دے رہے ہوں گے، میرے کربلا کے عزادار بھیا تمہارا جنازہ ہے۔ ایک ایک نے کاندھا دیا ہوگا، لیکن ایک ہے جو کاندھا نہیں دے سکتا۔ وہ تابوت کے آگے آگے یہ کہتا چل رہا ہوگا، سجاد مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں کاندھا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے بازو قلم ہو چکے ہیں۔ رونے والوں، سجاد غریب کا تابوت آنے والا ہے۔ اس پورے منظر کو صرف ایک احساس اور تاثیر پیش کی گئی ہے۔ آپ نے بچوں کی آواز سنی تھی؟ انصاف سے بتائیے، جتنے بچے آئے تھے واپس گئے یا نہیں گئے؟ سب چلے گئے نا؟ اور میں تمہیں بتاؤں، آواز ذہن میں رکھنا جو بھی آپ سن رہے تھے، الاتش الاتش کی آوازیں شام غریباں خاک پہ بچے پڑے تھے، تسبیح جیسے ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جاتے ہیں۔ میری آقازادی اور شہزادی زینب جو عباس بن گئی شام غریباں، آواز دیتی بہن ام کلثوم ذرا ساتھ چلو، بچے بکھر گئے ہیں۔ ان بچوں کو جب تلاش کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا، 2 بچے ساتھ ہیں۔ شہزادی زینب علی کی بیٹی نے آواز دی، بہن ام کلثوم لگتا ہے بچوں کو ابھی ابھی نیند آئی ہے، ایک بچے کو میں اپنی آغوش میں اٹھاتی ہوں، ایک کو آپ اپنی آغوش میں اٹھائیں۔ اب جو زینب بچوں کو اٹھانے کے لیے خاک کربلا پہ بیٹھی تو زینب کی چیخ نکل گئی، آواز دیا بہن ام کلثوم بچوں کے سینے پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان ہیں۔ شاید فرات کا رخ کر کے آواز دیا ہوگا، بھیا عباس دن میں میتیں اٹھیں، رات میں زینب میتیں اٹھا رہی ہے۔ ہاں ہاں لیجئے ذرا ادھر دیکھیے، کیا قیامت برپا ہے۔ ہر ایک سلام کرنا۔ ابھی اتنے بڑے مجمع میں آہستہ سے کوئی آ کر کے کہے کہ تمہاری بہن کو کوئی تماچے لگا رہا ہے، کر سکو گے برداشت؟ جس غریب کا تابوت آ رہا ہے بہن تماچے کھاتی رہی، کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو تھا، جلا ہوا دامن تھا، نہیں آپ جانو آنے والی شبیہ جانے، تماچوں کے نشان تھے۔ سکینہ سفر طے کر رہی ہے۔ واقع کربلا کے بعد بی بی نے کبھی پانی نہیں مانگا۔ ایک موقع تھا جب شمر سے پانی مانگا ہے کہ شمر تھوڑا سا پانی دے دو۔ سکینہ بابا کے قاتل سے پانی، آواز دے گی میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی۔ کہ پھر شمر نے دیکھا، کہا پانی چاہیے؟ کہا ہاں۔ شمر پہلے لشکر کو تو اپنے سیراب کر لے، پھر پانی دے دینا۔ شمر نے اپنے پورے لشکر کو سیراب کیا۔ آواز دی شمر اپنے جانوروں کو سیراب کر لے۔ ارے میں صاحب پڑھ رہا ہوں۔ شمر نے اپنے جانوروں کو سیراب کر لیا۔ سکینہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ پانی چاہیے؟ سکینہ کہتی ہے ہاں۔ سوکھا ہوا مشک لے کے آگے بڑھی، شمر نے پانی دکھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ عباس کی بھتیجی کی چیخ نکل گئی، خاک کربلا پہ گر پڑی۔ پھوپھی نے اس منظر کو، بھائی نے اس منظر کو دیکھا، زینب قریب آئیں۔ بی بی اس منظر کو دیکھ کے رونے لگی۔ زینب شہزادی آنکھوں سے آنسوؤں کے جو قطرے گرے تو سکینہ کے زخمی رخسار پہ پڑے۔ بی بی نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں سے لپٹ گئی۔ پھوپھی اماں میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہی تھی، بھیا سجاد کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں اتنی گرم ہو گئی ہیں کہ میں بھیا سجاد کے لیے پانی مانگ رہی تھی۔ اے پھوپھی اماں آپ رو رہی ہیں، اے پھوپھی اماں آپ ناراض نہ ہوئیے گا، چچا عباس فرات پہ سو گئے، اگر آپ خفا ہو گئی تو مجھے کلیجے سے کون لگائے گا؟ ہاں یہی حق گریہ ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، جس غریب کا تابوت آ رہا ہے اس کے کلیجے پہ بہت زخم ہے، بہت زخم ہے، بہت زخم ہے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ پوری رات انجمن کو سننا ہے آپ کو؟
بہت زخم ہے. آپ کو پتا ہے سکینہ سجاد کی طرف دیکھتی تھی، سفر طے کر رہی تھی، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے سے خون رستا تھا، لعین تازیانے مارتے تھے. سکینہ سجاد سے کہتی تھی بھیا ابھی سفر کتنا باقی رہ گیا ہے؟ بھائی کیا جواب دے؟ آواز دیتی تھی بھیا میں سفر کرنے کو تیار ہوں، بس ان سے اتنا کہہ دو کہ یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کرے. بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کرے. سکینہ آ گئی دربار میں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، تابوت آنے والا ہے، باہر جائیے. کہ بی بی زندان شام میں نہیں، آ گئی دربار یزید میں. سفیر روم اونچائی پہ بیٹھا ہے، سکینہ بیبیاں دربار ہے. سفیر روم نے اس پورے منظر کو دیکھا، آواز دیا یزید کنہیں قیدی بنا کے لایا ہے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ میں ایک بچی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو پنجوں کے بل کھڑی ہے اور کئی دفعہ یہ بے ہوش ہوئی ہے. یزید نے پوچھا شمر کون ہے یہ؟ کہ یہ حسین کی بیٹی ہے. یزید سمجھ گیا، پورا دربار اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھنے لگا. نہیں کر سکو گے برداشت، سو گوار ہوں. اب جو نظر پڑی سب دیکھنے لگے تو یزید پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ نے جواب کچھ بھی نہیں دیا. آواز دیا تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ بی بی کچھ نہ بولی. آواز دیا میں پوچھ رہا ہوں تمہارا نام کیا ہے؟ بی بی کچھ نہیں بولی. شمر نے تازیانہ اٹھایا، سکینہ کی طرف بڑھنے لگا. بھائی کی چیخ نکل گئی سجاد کی، اے شمر نہ مار تازیانے اسے. اے بھائیوں خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں، نہ مار تازیانے اسے. کہ دیکھ نہیں رہے ہو؟ سوال کر رہا ہے جواب نہیں دے رہی ہے. کہ دے تو رہی ہے جواب. شمر نے دربار پہ نظر ڈالی، سنا کسی نے اس بچی کی آواز؟ کہ دے تو رہی ہے جواب. اسی فقرے پہ تابوت آ جائے گا مجھے نہیں پتا. دے تو رہی ہے جواب. کا سنا کسی نے؟ کہ کیسے کوئی سنے گا؟ تم نے بچی کا گلا اتنی کس کے باندھا ہوا ہے کہ یہ بولنا چاہتی ہے تو اس کی آواز بھی نہیں نکلتی. اللہ اکبر. لو اسی سکینہ کا بھائی سجاد جس نے بہن کو جلے ہوئے کرتے میں میت زندان شام میں اٹھائی تھی، جو کربلا کا پہلا عزادار ہے. ہائے جس نے بابا کا لاشا بے کفن دیکھا، جس نے بھائیوں کی میتیں دیکھی، آج اسی سجاد کی غربت کا عالم ہے. باقر تابوت اٹھا رہے ہوں گے، آواز آ رہی ہوگی اے میرے لال میرا غریب بابا بے کفن تھا، لو اسی غریب کی میت آ رہی ہے، تابوت کا استقبال کرو. اے سجاد غریب، ارے تم تو بابا کی غربت پہ روتے رہتے تھے، لعینوں کو رحم نہ آیا تمہیں زہر دے دیا. پردیس میں کسی پہ یہ ظلم و جفا نہ ہو، پردیس میں کسی پہ یہ ظلم و جفا نہ ہو. بیمار گر پڑے تو میسر دوا نہ ہو. تو کو رسن ہو بہرے عیادت مریض کے، تو کو رسن ہو بہرے عیادت مریض کے. بیمار کوئی عابد بیمار سا نہ ہو. یہ ہے شبیہ عابد بیمار نہ تمام. یہ ہے شبیہ عابد بیمار نہ تمام. جس کو نہ تھی دوانا غذا اس پہ سختیاں، گردن میں توق پاؤں میں زنجیر ڈال کر، گردن
میں توق پاؤں میں زنجیر ڈال کر عابد کو ظالموں نے پھرایا کشاں کشاں یا حسین۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، ذرا غور سے دیکھیے، یہ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کا بابا کربلا میں بے کفن پڑا رہا، جس کا چچا عباس فرات کی ترائی پہ سو گیا، جس کی بہن زندان شام میں مر گئی، جس کے بھائیوں کے لاشیں کربلا میں بے کفن پڑے رہے۔ یہ اس غریب کا تابوت آ رہا ہے کہ جسے قدم قدم پہ خون کے آنسو رلایا گیا، غیرتوں کا امام ہے، بہنوں کو بے ردا دیکھ رہا ہے، مائیں بہنیں بازار میں بے ردا پھرائی جا رہی ہیں۔ سلام ہو ہمارا اس امام پر کہ جو منصب امامت پہ اس وقت فائز ہوا کہ جب بیبیاں حلقہ بنائے کھڑی تھیں اور کہتی تھی سجاد جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں، آواز پہ اماں جان کا بچانا واجب ہے، واہ محمدہ واہ علیہ کے نعرے لگاتی ہوئی مائیں بہنیں جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلیں۔ آؤ اس امام کا تابوت ہے۔ شبیہ عابد بیمار و ناتوان، یہ ہے شبیہ عابد بیمار و ناتوان، جس کو نہ تھی دوانا غذا اس پہ سختیاں، جس کو نہ تھی دوانا غذا اس پہ سختیاں، گردن میں توق پاؤں میں زنجیر ڈال کر، گردن میں توق پاؤں میں زنجیر ڈال کر، عابد کو ظالموں نے پھرایا کشاں کشاں۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، ظلم کہتا ہے کرو زمانہ جل جائے، صبر کہتا ہے نہیں سید سجاد نہیں۔ سوگواروں، سجاد غریب کا تابوت، بیمار کربلا کے تابوت کی زیارت کرنے والے عزاداروں، یہ کربلا کا پہلا عزادار جسے زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، سلام ہو ہمارا غریب سید سجاد پر، جنہوں نے کربلا سے لے کر کوفہ و شام تک پھپھیوں ماؤں بہنوں کو بے ردا دیکھا۔ ہائے سجاد کی غربت پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ آج اپنے کاندھوں پہ یہ تابوت لیے ہوئے سوگوار کربلا کے اس مظلوم کا ماتم کر رہے ہیں۔ خدا آپ کس عزا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ یکے بعد دیگرے آج شب بھر انجمن ہائے ماتمی نوحو ماتمو سینہ زنی کر پرسہ پیش کریں گی۔ اب آپ 2 منٹ کے لیے میری طرف متوجہ ہوں۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، یہ اس غریب کا تابوت ہے جو واقع کربلا کے بعد مدینے آئے۔ خبر ہے آپ کو، گھر میں نہیں جاتے، گھر سے باہر آپ نے خیمہ نصب کیا تھا، وہیں اپنے کربلا والوں کو یاد کر کے رویا کرتے۔ کئی روز جب گزر گئے تو چوتھے امام کہ وہ فرزند 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام بابا کے قریب آئے اور کہتے بابا گھر چلیے، بابا گھر چلیے۔ ایک روز 5ویں امام آئے اور کہتے بابا میں نے گھر کے کربلا سے منسوز وہ ساری امانتیں ہٹا دی اور بہا دی ہیں،
بابا اب گھر چلیے۔ آوازیں تھے میرے لال جب گھر میں جاتے ہیں تو نظر پڑتی ہے تو کلیجہ پھٹتا ہے کہ بابا میں نے ساری وہ چیزیں ہٹا دیں۔ تو ایک مرتبہ امام سجاد نے رو کے کہا کیا اماں لیلہ کو بھی ہٹا دیا؟ کیا اماں رباب کو بھی ہٹا دیا؟ کہ پھوپھی زینب کو بھی چھپ پہ جب نظر پڑے گی ہماری کربلا یاد آئے گی۔ سلام ہو ہمارا سید سجاد کی غربت پر کہ جنہوں نے کربلا کے بعد جب تک زندہ رہے ہائے بابا ہائے کربلا والوں کی مظلومی یاد کر کے روتے رہے۔ عزیزوں آج اسی مظلوم کا ماتم ہے کہ جنہوں نے اپنی ماں رباب سے کہا تھا اے اماں رباب سائے میں چلیے، رباب نے ہاتھوں کو جوڑ لیا تھا اور یہ کہا تھا میرے لال میں سائے میں کیوں کر چلی جاؤں؟ آواز دی اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے۔ بی بی رباب سے جیسے ہی کہا شہزادی فرماتی ہیں میرے لال میں سائے میں جانے کے لیے تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے کہ اماں وہ کیا کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو میں سائے میں چلی جاؤں گی۔ آواز دی اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دو؟ آپ سب پہ نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے۔ آواز دی میرے لال میرے شوہر کا لاشا گرم ریت پہ پڑا تھا۔ آواز دی اماں سائے میں چلیے۔ سجاد کی غربت کو دیکھ کر رباب نے آسمان کا رخ کر کے کہا تھا بار الہا رباب کو موت دے دے، سجاد کی خواہش ہے، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں۔ ابھی یہ فقرہ کہا تھا کہ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، سجاد کی چیخ نکل گئی، آواز دیا سکینہ کی ماں مر گئی، رباب کی ماں مر گئی۔ رونے والوں سجاد دنیا کو بتا رہے ہیں آؤ دیکھو یہ اماں رباب کو دیکھو وہ کیا لے کر کے آئی ہیں۔ دامن کھولا گیا تو اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، اللہ سکینہ کے کانوں کے گوشوارے سجاد پہ کیا گزر گئی۔ آؤ یوم سید سجاد کے حوالے میں آنے والی تمامی مہمان انجمن ہے ماتمی کا اپنے وطن کی سرزمین پہ استقبال کرتے ہوئے گزارش کروں گا آنے والے زائرین و مومنین سے کہ دور دراز سے آئی ہوئی انجمن ہے ماتمی کو آپ یک کے بعد دیگرے انشاءاللہ سماعت کریں، بہت مصاب ہوں گے۔ مومنین